امریکی صدارتی انتخابات میں جیت کس کی ہوگی؟ اعصاب شکن مقابلے کا فیصلہ اب تک نہ ہو سکا۔ 5 ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی تاحال جاری۔ جو بائیڈن 264 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے کے بعد صدارت سے صرف 6 ووٹ دور ہیں۔ سپر پاور اور مضبوط جمہوریت کی دعوے دار امریکہ کے صدارتی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات۔ ٹرمپ اور بائیڈن کے ریکارڈ 7 صدارتی مقابلے میں اعصاب کی جنگ جاری۔ صدارتی الیکشن کے اکھاڑے میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن نے پکڑ مضبوط بنا لی۔ ریاست مشیگن اور وسکونسن میں کامیابی سمیٹ کر جیت کے قریب آ گئے۔ جو بائیڈن کی صدارت صرف 6 الیکٹورل ووٹس کی دوری پر ہے۔ نظر ریاست نیواڈا کے نتائج پر جمی ہے، جہاں بائیڈن کو ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ دوسری جانب کل تک کامیابی کے جشن کی تیاری کرنے والے صدر ٹرمپ پر شکست کے سائے گہرے ہونے لگے۔ Winning is easy. Losing is never easy. Not for me, it's not. صدر ٹرمپ کو اب تک 214 الیکٹورل ووٹس ملے ہیں۔ اب بھی 5 ریاستوں کے نتائج آنا باقی ہے۔ ٹرمپ نے دھاندلی کا الزام لگا کر مشیگن میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی، جارجیا اور پینسلوینیا میں گنتی روکنے کے لیے مقدمے دائر کر دیے۔ ریاست نیبراسکا کے 5 الیکٹورل ووٹ میں سے 4 ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور 1 ووٹ جو بائیڈن میں تقسیم کیا گیا۔ الزامات اور تنازعات کے ساتھ امریکی صدارتی الیکشن ریکارڈ ساز بھی ثابت ہوئے۔ ٹرن آؤٹ تاریخی رہا۔ جو بائیڈن نے امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور 7 کروڑ ووٹ لے کر براک اوباما کا ریکارڈ توڑ دیا۔ جبکہ امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کا پلڑا بھاری ہے۔ اب تک ڈیموکریٹس 204 نشستیں حاصل کر چکے ہیں۔ ریپبلکن نے 190 نشستیں اپنے نام کی ہیں۔ سینٹ میں دونوں جماعتوں کی پوزیشن برابر ہے۔ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن 48 ووٹ لے چکے ہیں۔ سینٹ میں برتری حاصل کرنے کے لیے 51 نشستیں درکار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مختلف ریاستوں میں ووٹنگ روکنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے، جس کے حق اور مخالفت میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کیا۔ صدر ٹرمپ کے ووٹوں کی گنتی روکنے کا مطالبہ مسترد۔ کیلیفورنیا میں مظاہرین نے ریلی نکالی اور گورنر سے ایک ووٹ کاؤنٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ نیو یارک میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے اور ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کہا ٹرمپ نے ایک بار پھر جھوٹ بولا، جیت سے پہلے جیت کا اعلان کیا۔ دوسری جانب ٹرمپ کے حامیوں نے ڈیٹرائٹ میں ووٹنگ روکنے کا مطالبہ کیا اور نعرے بازی کی۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں بلیک لائف میٹرز کی تحریک کے مظاہرین بھی سڑکوں پر ہیں۔ گزشتہ روز وائٹ ہاؤس کے باہر جھڑپ میں پولیس نے 50 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے ایرک ٹرمپ نے ڈیموکریٹس پر دھوکہ دہی کا الزام لگا دیا۔ فلیڈلفیا میں ان کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹس جیتنے کے لیے پینسلوینیا میں دھاندلی کر رہی ہیں۔ ٹرمپ کے مشیر کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹ کی دھاندلی کو بے نقاب کریں گے، ہم قانونی چارہ جوئی جاری رکھیں گے۔ The only way that they could win this election is to cheat in Pennsylvania. Guys, this is fraud. This is absolute fraud. We've seen it in Philadelphia before. They're trying to make a mockery of the election of this country. My father is up by almost 500,000 votes in this state with 86% reported and plenty of red counties left to go. Plenty of red counties left to go. We're going to win Pennsylvania, but they're trying to cheat us out of it because they know it's their only path to victory. They know it's the only path to victory. And so we came here today, we met with all our lawyers. We are going to file suit in Pennsylvania. پینسلوینیا کے گورنر کا صدر ٹرمپ کو 2 ٹوک جواب، کہا کہ ایک ووٹ کی گنتی کریں گے، پینسلوینیا کے لوگوں کے ووٹوں کا تحفظ کریں گے، اپنی پوری صلاحیت استعمال کر کے ہر ایک ووٹ کی گنتی کو یقینی بنائیں گے۔ گورنر ٹام ولف نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پینسلوینیا میں ووٹنگ روکنے کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے، جو انتہائی غلط ہے۔ یہ اقدام جمہوریت کے خلاف ہے، جمہوریت کو متاثر کرنے کی سازش شرمناک ہے۔ ہمارا عملہ بغیر کسی خوف کے ووٹوں کی گنتی کر رہا ہے۔
डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन कहते हैं इस इलेक्शन में अमरीकी तारीख के सबसे ज्यादा वोट डाले गए हैं। 15 करोड़ से ज्यादा अफराद ने हक राय दही इस्तेमाल किया। वोटों की गिनती से वाज़ेह है कि हम जीत चुके हैं। जब गिनती मुकम्मल होगी तो यकीन है कि फातेह हम ही होंगे। More Americans voted this election than ever before in American history. Over 150 million people cast their votes. I think that's just extraordinary. Here, the people rule, and it's their will that determines who will be the President of the United States. Now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. ट्विटर इंतजामिया ने सदर ट्रंप को इलेक्शन मुतनाज़ बनाने वाले ट्वीट्स पर इंतबाह जारी कर दिया। सदर ट्रंप ने ट्वीट्स में पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना में वोट ज़ाया करने का इल्ज़ाम लगाया। ट्विटर इंतजामिया ने शिकस्त देने के लिए वोट ज़ाया करने के इल्ज़ामात पर इंतबाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज इत्तेहादी जमातों को ज़ोहराना देंगे। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। ज़राए का कहना है कि इत्तेहादी जमातों से अपोजिशन की तहरीक से निमटने के लिए मशावरत होगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी ज़ोहराने में आएंगे। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक MQM की नुमाइंदगी करेंगे। GDA की नुमाइंदगी फहमीदा मिर्ज़ा करेंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वफ्द जुबैदा जलाल की सरबराही में शरीक होगा। काफ लीग ने वज़ीर आज़म की जानिब से आज इत्तेहादियों के एजाज़ में दिए जाने वाले ज़ोहराने में शिरकत से माज़रत कर ली है। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही समेत काफ लीग का कोई भी रहनुमा आज वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में शरीक नहीं होगा। काफ लीग इससे पहले भी माज़रत कर चुकी है, जबकि किसानों के मामले पर भी चौधरी परवेज़ इलाही ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। और मरियम नवाज ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहती हैं गिलगित बल्तिस्तान में वोट की चोरी की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत का हर वादा झूठा है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का जो वादा है उस ढोंग को अवाम खूब जानते हैं। झूठे वादे करने वालों को घर पहुंचा कर आना है। पार्टियां छोड़ने वाले लोटों को वोट नहीं दोगे। जरा से दबाव का जो सामना न कर सके और पार्टी की पीठ में छुरा घोम दे, वो वोट का हकदार नहीं है। तुम जाली हुक्मरान ही सही, लेकिन हुक्मरान तो हो। तुम्हें ये एहसास नहीं है कि लोग किस तरह महंगाई से तड़प रहे हैं। तुम्हारा हर वादा झूठा है, इसलिए तुम्हारा जो गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनाने का वादा है, उस ढोंग को, उस फरेब को, उस चालाकी को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बखूबी जानते हैं। इस झूठे वादे करने वाले को घर पहुंचा के आना है। ये इंशाअल्लाह ताला जाता नजर आ रहा है। सिर्फ आखिरी धक्का जो है वो आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे, और अगर तुमने वोट चोरी की तो तुम्हारा तमाशा पूरा पाकिस्तान और दुनिया देखेगी। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमिश्नर GB की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजम्मत कर दी। कमर जमान कायरा ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर गैर जानिबदार रहे। इस तरह के बयानात से पहले बात को समझें। धांधली ऐसे की गई कि नून लीग के लोग तोड़कर PTI में शामिल किए। आज़ाद लोगों को खड़ा करके एक ही निशान अलॉट किया गया। इंतखाबात शफाफ हुए तो PTI मरकज से भी जाएगी। कमिश्नर साहब को इस तरह की गुफ्तगू करने से पहले पूरे तनाजुर को समझना चाहिए था। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडेम करते हैं। वो न्यूट्रल रहे। बिलावल साहब ने कहा कि हमें कुछ धांधली के काम वो हैं, मसलन उन्होंने कहा मुस्लिम लीग के लोग तोड़ के PTI में शामिल किए गए, आजाद लोगों को खड़ा किया गया और उनको एक निशान दिया गया। इलेक्शन कमीशन का काम तो नहीं है लोगों को ज्वाइन कराना। फिर उन्होंने हमें नोटिस दे दिए। यानी एक जमात का सरबराह, हम कह रहे हैं कि हम इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं खुद। इस इलेक्शन को फेयर एंड फ्री होना गिलगित बल्तिस्तान के और पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी। बड़ा रेफरेंडम है, पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ रेफरेंडम हो रहा है जलसों की सूरत में, यहाँ इलेक्टोरल प्रोसेस की सूरत में है। और अगर ये फ्री प्रोसेस हुआ तो इम्कान यही है कि इमरान खान साहब यहाँ से भी इवेपोरेट होंगे, अल्टीमेटली वहाँ से भी होंगे। और नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ एक और सीनियर नून लीगी रहनुमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर नायब सदर इंतखाब चमकनी कहते हैं कि इदारों के साथ खड़े हैं। हालिया बयानिया पार्टी नजरिए की नफी है। क़यादत के हालिया बयानात का फ़ायदा भारत उठा रहा है। इदारों के साथ खड़े हैं
اور آپس میں اداروں کو الزام دینا، ان کو ٹارگٹ کرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس سے انڈیا یا کوئی اور فائدہ لے. اداروں نے لاتعداد قربانیاں دی ہیں، چاہے فوج پاکستان ہو، چاہے جوڈیشری ہو. ایک بیانیہ سامنے آیا ہے جو اس کی نفی کرتا ہے، ہمارے نظریے کی نفی کرتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ان شہداء کے گھروں میں، ان کے رشتہ داروں میں ان کی تذلیل ہو. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے ٹویٹ میں کہا کہ نون لیگ خیبر پختونخوا کے سینئر نائب صدر بھی پارٹی بیانیے کے خلاف مستعفی ہو گئے. میاں مفرور کے ملک دشمن بیانیے پر ان کی اپنی جماعت کھڑی ہونے کو تیار نہیں ہے. پی ڈی ایم کی آڑ میں کھیلا جانے والا کھیل اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی ڈویژن قومی سلامتی آمد. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف سے ملاقات کی. ملاقات میں امور کشمیر پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. راجہ فاروق حیدر نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کی جانے والی کوشش پر اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے بھارت کے جارحانہ اور غیر ذمہ دارانہ رویے پر تشویش کا بھی اظہار کیا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب بات کریں گے کرونا سے متعلق. ملک میں کرونا کیسز میں ایک بار پھر تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا یہ کہنا ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران 1302 نئے کرونا کیسز سامنے آئے ہیں. صرف ایک دن میں وائرس نے مزید 26 افراد کی جان لے لی ہے. این سی او سی کے مطابق پاکستان میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 6893 ہو گئی. ملک بھر میں کرونا سے متاثرہ 15317 مریض زیر علاج ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے میں 32376 ٹیسٹ کیے گئے. کراچی میں اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے ایس پی راجہ محمد ارشد آج صبح کلیفٹن کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے. ایس ایس یو ذرائع کے مطابق ایک ہفتہ قبل ایس ایس یو کے 2 ایس پیز میں کرونا کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد دونوں افسران کو اسپتال منتقل کیا گیا. مرحوم راجہ ارشد کے اہل خانہ کے مطابق گھر پر قرنطینہ میں ایس پی راجہ ارشد کی طبیعت خراب ہونے پر ان کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے. معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا کامران منگش کہتے ہیں کہ صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 133 کیسز رپورٹ ہوئے. 3 اموات ہوئیں. کیسز میں اضافہ الارمنگ ہے. صوبے میں پارکس اور تفریحی مقامات شام 6 بجے بند ہوں گے. 133 کیسز پچھلے 24 گھنٹے میں رپورٹ ہوئے ہیں اور 3 اموات واقع ہوئی ہیں. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. عوام سے تعاون کی اپیل ہے. ماسک کا پہننا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ہے. پارکس کو امیوزمنٹ پارکس جو ہے وہ 6 بجے کلوز ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بازار اور مارکیٹس ہیں، جو ریسٹورنٹس ہیں، وہ شادی ہالز، وہ رات کے 10 بجے تک بند کرائے جائیں گے. کل انشاءاللہ 6 نومبر کو وزیر اعظم عمران خان مالاکنڈ ڈویژن میں جو 5 اضلاع ہیں اس میں تقریباً 13,90,000 فیملیز کو یہ ہیلتھ کوریج ملے گی. اس کا باقاعدہ افتتاح کریں گے گراسی گراؤنڈ سوات میں. عوامی اجتماع سے بھی وہ خطاب کریں گے. اور تعلیمی اداروں میں کرونا کے بڑھتے کیسز پر بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس آج طلب کیا گیا ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے زیر صدارت اجلاس میں 4 صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے وزرائے تعلیم ویڈیو لنک پر شریک ہوں گے. اجلاس میں تعلیمی اداروں میں کرونا کیسز کا جائزہ لیا جائے گا. تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیوں سے متعلق فیصلہ بھی متوقع ہے. اجلاس میں اپریل سے اگست تک کے تعلیمی سال پر گفتگو ہوگی. وفاق کی جانب سے صوبوں میں درس گاہیں دسمبر کے بجائے نومبر میں بند کرنے کی سفارش کی گئی تھی. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے. اس وقت ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آج سے 7 سال پہلے لگ گئے ہوتے تو آج پاکستان کے اندر کلائمیٹ چینج کے وہ اثرات نہیں آ رہے ہوتے. جو شبلی فراز صاحب کی آپ نے بات کی، مجھے تکلیف ہوتی ہے شبلی فراز صاحب کے لیے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے. انہیں اپنی نوکری سے وفا بھی کرنی ہے تو وہ اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں، لیکن ان کی بات جو ہے وہ حقائق کے منافی ہے. اور میں آج شبلی فراز صاحب کو ایک چیلنج کرنا چاہوں گا، یا پی ٹی آئی کی کسی بھی چیمپئن کو چیلنج کرنا چاہوں گا کہ وہ ثابت کر دے کہ کیا پنجاب حکومت نے، خیبر پختونخوا حکومت نے یا پاسکو نے جو کہ وفاقی حکومت کے اندر ہے، کہ انہوں نے اپنے گندم کے پروکیورمنٹ ٹارگٹس کو میٹ کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں. یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں، یہ میں کھلا چیلنج کر رہا ہوں ان کو کہ کیا پنجاب حکومت نے، خیبر پختونخوا حکومت نے اور وفاقی حکومت کی پاسکو نے اپنے گندم کے پروکیورمنٹ ٹارگٹس کو میٹ کیا ہے کہ نہیں کیا.
اگر انہوں نے پروکیورمنٹ ٹارگٹس کو میٹ کیا ہوتا تو آج یہ شارٹ فال نہیں ہوئی ہوتی، اور اگر ان لوگوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے گندم کا مصنوعی بحران کریٹ نہ ہوا ہوتا تو کراچی، سکھر، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، پنڈی، پشاور، کوئٹہ، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں وہاں پر گندم وافر مقدار میں اویلیبل ہوتی اور گندم کے ریٹوں میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہوا ہوتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ گندم کی سب سے بڑی جو سپلائی ہے وہ پنجاب سے ہوتی ہے، اور پنجاب نے نہ اپنا پروڈکشن ٹارگٹ میٹ کیا اور نہ اپنا پروکیورمنٹ ٹارگٹ میٹ کیا۔ یہ کس کی نااہلی ہے یہ قوم فیصلہ کرے گی، لیکن میرا چیلنج کے اوپر میں قائم ہوں، اگر یہ ثابت کر دیں کہ وفاقی حکومت کے ماتحت چلنے والا پاسکو، پنجاب حکومت، خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے پروکیورمنٹ ٹارگٹس میٹ کیے ہیں تو جو الزام ہم پہ لگاتے ہیں ہم ان الزامات کا جواب دیں گے، لیکن پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتائیں، حقائق اس کے منافی ہیں، انہوں نے اپنے پروکیورمنٹ ٹارگٹس کو میٹ نہیں کیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے، میں کہا جا رہا ہے، ایک تبدیلی کی فضا اس ملک میں آ چکی ہے، عوام جو ہے اس نے اعلان کر دیا ہے، اعلان بغاوت کر دیا ہے، اعلان جنگ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی عوام دشمن پالیسیز کے خلاف، عوام دشمن حکومت کے خلاف، غیر جمہوری طرز حکمرانی کے خلاف۔ اور جب بھی آپ دیکھیں گے کہ چاہے گجرانوالہ ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے کوئٹہ ہو، ان تینوں شہروں میں جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے ہوئے، جس بڑی تعداد میں پبلک نے پارٹیسپیٹ کیا، وہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کا مستقبل عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے، پاکستان کی عوام عمران خان صاحب سے خوش نہیں ہے، ان کو اطمینان نہیں ہے، اور پاکستان کی عوام، یہ جو نوجوان بچے ہیں نا جنہوں نے آج درختوں کی پلانٹیشن کی ہے، ان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کی عوام پاکستان کی نوجوان قیادت جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے، جن کو وہ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ شخص جمہوریت کو سمجھتا ہے، جمہور کو سمجھتا ہے، عوام کے حقوق کو سمجھتا ہے، صوبوں کے حقوق کو سمجھتا ہے، گلگت بلتستان کشمیر کی آواز کو سنتا ہے، غریب آدمی ہو، کسان ہو، مزدور ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اس کی بات سننے کو تیار ہے۔ عمران خان صاحب کی طرح نہیں جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں جمہوریت ہوں، پارلیمان میں وہ شخص آتا نہیں ہے، پارلیمان کو اس نے غیر فعال کر دیا، لیکن وہ کہتا ہے میں جمہوریت ہوں۔ تو میں نے یہ قطعی طور پر نہیں کہا کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، ابھی تو عمران خان صاحب کے ہاتھوں میں ہے نا، یہ محفوظ نہیں ہے۔ جنہوں نے سوا دو سال میں اس عوام کا استحصال کیا ہے، جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا ہے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ کیا ہے، قطعی طور پر ہم مطمئن نہیں ہیں ان کی پرفارمنس، اور عوام مطمئن نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو مقبولیت مل رہی ہے، پی ڈی ایم کو پذیرائی مل رہی ہے، اور ایک عام آدمی اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ ہمیں نجات دلائے گا اس غیر جمہوری، غیر آئینی ہتھ کنڈوں سے۔ ترجمان سندھ حکومت وہاب نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔